قرآن مجید کی یہ سورت التکاثر یہ صرف 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ خدا کی قسم یہ آج میرے اور آپ کے حالات پر، ہمارے بازاروں پر، ہماری شادیوں پر، ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہماری صبح و شام کی زندگی پر سب سے بڑا تبصرہ ہے۔ یہ سورت ہمارے دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ آج کا انسان ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، زیادہ مال و دولت، زیادہ بینک بیلنس، بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ فالوور، زیادہ لائکس۔ تو اس زیادہ کی دوڑ نے انسان کو اللہ سے، آخرت سے اور اپنی موت سے غافل کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التکاثر میں، الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غافل کر دیا۔ تکاثر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ دنیا سمیٹنا، فخر کرنا اور اس ریس میں لگ جانا کہ میرے پاس دوسرے سے زیادہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سمیٹنے کی ہوس نے تمہیں اس مقصد سے غافل کر دیا جس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آج ہم نے وہ مقصد بلا دیا، نہ ہمیں موت یاد ہے، نہ ہمیں قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خواہش کا کوئی اختتام نہیں۔ اگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو جتنا اسے ملے گا وہ مزید حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، مزید حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ یار بھائی ایک اور گاڑی مل جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اسے دوسری گاڑی بھی ملتی ہے تو وہ تیسری گاڑی کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں تیسری گاڑی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس بڑا گھر ہے، ایک گھر ہے، وہ دوسرا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ جب دوسرا گھر بنا لیتا ہے تو تیسرا گھر بنانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ 1 کروڑ کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے۔ جب 1 کروڑ مل جائے تو وہ 10 کروڑ کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کے پاس اچھا خاصا موبائل ہوتا ہے، لیکن جو ہی مارکیٹ میں نیا ماڈل آ جاتا ہے تو اس کی فکر لگ جاتی ہے، اور جب اسے وہ نیا موبائل مل جاتا ہے تو اگلے ماڈل کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ تو شہرت کے معاملے میں بھی انسان کا یہی حال ہے کہ اگر اس کی تعریف 100 لوگ کریں تو وہ ہزاروں کی تمنا کرتا ہے، 1000 کرے تو لاکھوں کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر راضی رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے، نام ذہن میں نہیں ہے، صحابی فرمایا کرتے تھے کہ میں امیروں کی مجالس میں بیٹھتا تھا تو میں ہمیشہ غمگین رہتا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ ہر شخص کے پاس میرے سے زیادہ، میرے سے بہتر لباس، میرے سے بہتر سواری، میرے سے بہتر کھانے پینے کی چیزیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے غریبوں اور مسکینوں کی صحبت اختیار کی تو مجھے سکون ملا، کیونکہ وہاں مجھے اپنی نعمتیں بڑی لگنے لگی، وہاں مجھے سکون ملا۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو اپنے سے کم وسائل والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے
اور دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ نیکی کی جو رغبت ہے وہ دل میں پیدا ہو جائے، نیکی کا جو جذبہ ہے وہ دل میں پیدا ہو جائے، اور مال کی جو محبت ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے۔